محترم حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست محمد شیزان۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد ان کے مجسمے بنا لیے گئے اور دھیرے دھیرے پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 1025 سال بعد دجلہ فرات کی وادی میں درمیانے ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے دین کی دعوت دیتے ہوئے یہ فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاق نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ وہ میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انتظامی اور خصوصی ہجومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر بعض تو بعض کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مبتلا کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دے دی، اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو انہوں نے دعائیں کی کہ اے اللہ، اب ان بختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر مشرکین زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھول دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام باحکم خداوندی مومن اور جانداروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر و مشرکین پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان و امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی آبادی دوبارہ شروع کی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔